سورۃ اللیل اس مکی صورت میں 21 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ کوششوں سے مراد اعمال ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال مختلف قسم کے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، اور ان اعمال کے نتائج بھی مختلف ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ یہ بات کہنے کے لیے رات اور دن کی قسم کھانے کا شاید یہ مقصد ہے کہ جس طرح رات اور دن کے نتائج مختلف ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کی خاصیتیں الگ الگ رکھی ہیں، اسی طرح اعمال کی خاصیتیں بھی جدا جدا ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا۔ سب سے اچھی بات سے مراد دین اسلام اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جنت ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ آرام کی منزل سے مراد جنت ہے، کیونکہ حقیقی آرام کی جگہ وہی ہے۔ دنیا میں تو ہر آرام کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف لگی رہتی ہے، اور تیاری کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان اعمال کی توفیق دیں گے جو جنت تک پہنچانے والے ہوں۔ واضح رہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ نیسرہ آیا ہے، اس کا ترجمہ جو تیار کرا دینے سے کیا گیا ہے، وہ اس لفظ کی تشریح میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی میں کیا گیا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ تکلیف کی منزل سے مراد دوزخ ہے، کیونکہ حقیقی تکلیف وہیں کی ہے، اور تیاری کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جس گناہ میں مبتلا ہونا چاہے گا، اسے مبتلا ہونے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نیکی کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہولناک وعید سے محفوظ رکھے، آمین۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ لہٰذا یہ حق ہم کو ہی حاصل ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو احکام اور ہدایت عطا فرمائی، اور آخرت میں ان احکام و ہدایت کی تعمیل یا خلاف ورزی پر ثواب اور عذاب کا فیصلہ کریں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔
لا يصلاها إلا الأشقى، اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا۔ الذی کذب وتولی، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس میں دکھاوا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے انسان کو اخلاقی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں نازل ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت مال خرچ کرتے تھے۔ تاہم الفاظ عام ہیں اور ہر اس شخص کے لیے خوشخبری پر مشتمل ہے جو ان صفات کا حامل ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ اس مختصر جملے میں نعمتوں کی ایک کائنات پوشیدہ ہے، یعنی جنت میں اس کو اپنے اعمال کا ایسا صلہ ملے گا کہ وہ صحیح معنی میں خوش ہو جائے گا۔